الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلاؤں اور یاد دہانی کراؤں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ میرے اس درس کو کہیں سے بھی سن رہے ہوں، کہ ہمارا یہ جو درس ہے وہ منہج السالکین و توضیح الفقہ فی الدین سے ہے، اور یہ مشہور کتاب شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور اس سے قبل کے درسوں میں ہم لوگوں نے طہارت کے مسائل و احکام کو جانا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے کہ ایک مسلمان اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے پاکی حاصل کرے گا، اور پاکی کے طریقے کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، ناپاک آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خیر، پاکی سے متعلق جو احکام اور مسائل اس کتاب میں تھے، ان احکام اور مسائل کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس نیا درس ہے، اس لیے کہ جس موضوع کے حوالے سے آج کا درس ہے اس کا تعلق نماز سے، نماز کے احکام و مسائل کو اب بیان کیا جائے گا آج کے درس میں بھی، اور آنے والے درسوں میں بھی، یعنی کچھ درسوں تک ہم اور آپ نماز کے احکام و مسائل کو اس کتاب کی روشنی میں اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ اب طہارت کا بیان ہو چکا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے احکام کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیپٹر کا اور اس سبق کا جو عنوان دیا ہے، جو ٹاپک ہے، وہ کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق شریعت کے احکام و مسائل۔ نماز سے متعلق بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے اس کا تعلق نماز کے شرائع سے، نماز کے شرائع سے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب شروط الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط کا باب، یعنی نماز کے شرائط کا بیان۔ اور آپ کو میں بہت آسان طریقے سے یہ بتاؤں کہ شرط کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہ جان لیجئے کہ شرط اس امر کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے، ان امور کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ امور نہیں پائے جائیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ شرطوں میں سے، نماز کی شرطوں میں سے کوئی بھی شرط رہ جائے، چھوٹ جائے اور پائی نہ جائے تو یاد رکھیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی صحت، نماز کا صحیح ہونا ان شرطوں کے اوپر مبنی ہے۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی آپ کی نماز ہوگی، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سی نماز کی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نماز کی سب سے بنیادی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ نماز کی سب سے بنیادی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ آدمی کا حالت طہارت میں ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اور چونکہ یہ طہارت سے متعلق باتیں گزر چکی ہیں، اس لیے اب ان باتوں کو دوبارہ کیا ہے ذکر نہیں کیا جائے گا۔
لیکن ذہن میں یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ نماز کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا ہے۔ اور نماز کی دوسری شرط، پہلی شرط طہارت حاصل کرنا ہے، اور اس کی تفصیلات ہم لوگ جان چکے ہیں، اس لیے اب اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ نماز کی جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا، وقت کا آ جانا۔ اگر کوئی آدمی بے وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہو اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز کا اگر وقت نہیں ہوا اور اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو یاد رکھیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جو بھی پانچوں وقتوں کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے وقت کو ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کب پڑھی جائے گی، عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز کب پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز کب پڑھی جائے گی، فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی۔ اور نماز کے قبول ہونے کی یہ دوسری شرط ہے کہ آپ نماز اگر وقت میں پڑھیں گے، جب اس کا وقت ہو جائے تو نماز آپ کی مقبول ہوگی، قبول ہوگی، اور اگر وقت سے پہلے پڑھ لیا تو آپ کی نماز میرے بھائیوں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے وقت کا پایا جانا ضروری ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ اس کی دلیل حضرت جبریل علیہ السلام کے واقعے سے متعلق وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام بہت مشہور فرشتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جو ہر نبی کے اوپر آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لا کر کون پہنچاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا جو کلام قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے اپنے نبی کو قرآن پہنچاتا تھا؟ کس فرشتے کے ذریعے سے؟ وہ فرشتہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ یوں سمجھ لیجئے فرشتے تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام فرشتوں کے سردار وہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی۔ امام کون بن رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ اور مقتدی کون بن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی کافی اول الوقت و آخری، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی نماز کے شروع وقت میں بھی اور نماز کے آخری وقت میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کا دو وقت ہے، ایک شروع ہونے کا وقت ہے اور ایک اس نماز کے ختم ہو جانے کا وقت ہے۔ تو دونوں وقت کو ہمیں جاننا ہے تاکہ کیا ہے، نماز ہم اس وقت پڑھیں جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے تک ہم اپنی نماز پڑھ لیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت دونوں وقت میں کرائی، پہلے وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی۔ اور جب امامت کرا چکے تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی کو کہا، کیا کہا یا محمد الصلاۃ ما بین ہذین الوقتین، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لیجئے کہ نماز کیا ہے انہی دونوں وقتوں کے مابین ہے، یعنی نماز کا یہی وقت ہے، یہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں پر جا کر وہ وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، پانچوں وقتوں کی نماز کا وقت ایسا ہی، یعنی ایک شروع ہونے کا وقت ہے اور ایک اس کے ختم ہو جانے کا وقت ہے۔ میرے بھائی اب ایک سوال آپ کی طرف سے آئے گا اور آپ یقیناً جاننا چاہیے گا کہ پانچوں وقتوں کی نمازوں کا صحیح وقت کیا ہے؟ پانچوں وقتوں کی جو نمازیں ہیں جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان کے پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی خود
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتوں کی نمازوں کے پڑھنے کے اول وقت کو اور آخر وقت کو بیان کیا ہے۔ اب آپ یہاں سے غور سے سنیے کہ 5 وقتوں کی نمازوں کے ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، اور اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ کیا ہے ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جو نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں، یا نماز کو اتنا ٹالتے ہیں اور اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ عصر کی نماز میں اتنی دیر کریں گے، اتنی تاخیر کریں گے کہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یا ہے کہ اب کیا ہے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، آفتاب غروب ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت میں جا کر کیا ہے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتوں کی نمازوں کے وقت کو کیسے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وقت الظہر، سب سے پہلے ظہر کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وقت الظہر، ظہر کا وقت اذا زالت الشمس، جب آفتاب کیا ہو جائے زائل ہو جائے، ڈھل جائے، جب سورج کیا ہے آسمان سے ڈھل جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ایک کیا ہے نکلنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا پھر آفتاب سورج کیا ہوتا ہے ڈھلنے لگتا ہے، یعنی کہ زوال آفتاب سے ظہر کا وقت کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آفتاب آسمان میں ڈھلنے لگے تو گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب ظہر کا وقت کیا ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت سے لے کر یعنی زوال آفتاب سے لے کر وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرَ، زوال آفتاب سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ کیا ہے اس کے برابر ہو جائے، مثال کے طور آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارا بھی سایہ ہوتا ہے، آپ کا بھی سایہ ہوتا ہے، جب ہمارا اور آپ کا سایہ یا کسی چیز کا سایہ اس کے برابر تک ہو جائے تو گویا کیا ہے اس وقت تک ظہر کا وقت کیا ہے رہتا ہے، اس وقت یعنی آفتاب یعنی سورج ہے ڈھلنے سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ کیا ہے اس کے برابر تک ہو اس وقت تک کیا ہے ظہر کا وقت رہتا ہے، یعنی جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوا تو یہ ظہر کا وقت شروع ہوا، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو گویا کیا ہے یہ ظہر کا آخری وقت ہو گیا، ظہر کا آخری وقت ہو گیا، اور ظہر کا جو آخری وقت ہوگا وہ عصر کا ابتدائی وقت ہوگا، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے مزید آگے کہا ما لم تحضر العصر، کہ جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور عصر کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ عصر کا وقت کیا ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب کیا ہے ہر چیز کا سایہ کیا ہے اس کے برابر ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو جائے، جب تک آفتاب کے اندر زردی پیلاپن کیا ہے پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا ہے عصر کا وقت رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ کیا ہے ظہر کا وقت ہم نے جانا، پھر عصر کا وقت جانا، ظہر کا وقت جو ہم نے جانا کہ جب سورج آفتاب ڈھلنا شروع ہو اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک سایہ اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی جو ظہر کا آخری وقت ہے وہ عصر کا اول وقت ہے، وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج کے اندر یعنی آفتاب کے اندر زردی پیلاپن جائے پیدا نہ ہو۔ اب کیا ہے وقت صلاۃ المغرب، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کہا کہ سب جانتے ہیں کہ جب سورج کیا ہے غروب ہو جائے، آفتاب جب غروب ہو جائے ڈوب جائے اس وقت سے کیا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک مغرب کا وقت رہتا ہے؟ کب تک رہتا ہے؟ ما لم یغب الشفق، جب تک کہ کیا ہے آسمان سے شفق کیا ہے غائب نہ ہو،
شفق کیا ہے؟ شفق یہ ایک لالی ہے، جب کیا ہے سورج غروب ہوتا ہے، آفتاب دن گزارنے کے بعد جب غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد آسمان میں ایک سرخی کیا ہے، سرخی مائل سرخی نمودار ہوتی ہے، لال کیا ہے، رنگ کیا ہے، نمودار ہوتا ہے آسمان میں، اور وہ جب تک غائب نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے آپ مغرب کی نماز کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے کہ عام مسجدوں میں کہ جیسے کیا ہے سورج غروب ہوا، بلا سنت پڑھے ہوئے، بلا 2 منٹ انتظار کیے ہوئے، 5 منٹ انتظار کیے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ مغرب کا وقت کیا بس 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو۔ وہی کیا ہے رمضان میں دیکھیے گا 15 منٹ لوگ افطاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا نماز پڑھتے ہیں، اس وقت نماز ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے دنوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر کیا ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور ادھر کیا امام صاحب کیا مصلی پہ سوار ہو گئے، اور جو آدمی وضو بنا رہا ہے اس کو بھی نماز نہیں ملتی ہے، جو اپنے گھر سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے اس کی بھی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مغرب کا آخری وقت، مغرب کا شروع کا وقت کب ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، اور جب تک کیا ہے آسمان سے وہ لالی غائب نہیں ہوگی اس وقت تک کیا ہے مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے باقی کیا ہے رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ ہم انتظار کر کے بھی کیا ہے جماعت کی شروعات کیا کر سکتے ہیں، تاکہ وضو بنانے والا وضو بنا لے، گھر سے اگر کوئی آدمی نکلا ہوا ہے تو مسجد پہنچ جائے، اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے مغرب کے بعد تو وہ آدمی اطمینان اور سکون کے ساتھ 2 رکعت کیا ہے نماز پڑھ لے۔ خیر یہ مغرب کی نماز کی بات ہوئی۔ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کہا کہ وہ وقت صلاۃ العشاء، جب کیا ہے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہاں سے کون سا وقت شروع ہوگا؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا، یعنی جب شفق غائب ہو جائے آسمان سے، جب تک شفق ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے، جب شفق و لالی آسمان سے غائب ہو جائے گی اس کے بعد عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ پسندیدہ وقت، بہتر وقت نماز کی ادا کرنے کا کب تک رہتا ہے؟ کہا الی نصف اللیل، الی نصف اللیل، آدھی رات تک، رات کے 2 حصوں میں بانٹیے، اور آدھی رات تک یہ عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آدھی رات گزر گئی ہے تو ثلث اللیل تک، یعنی کہ رات کے تیسرے پہر تک بھی کیا ہے آپ عشاء کی نماز کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ وقت کیا ہے رات کے آدھے حصے میں نماز کیا ہے عشاء کی پڑھی جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہے صبح کا وقت، فجر کا وقت، کہا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ صبح کا جو وقت ہے یہ صبح صادق جب طلوع ہوتا ہے، صبح صادق جب طلوع ہو جاتا ہے، جب کیا ہے ہم لوگ رمضان کے دنوں میں کیا کرتے ہیں، رمضان کے دنوں میں جب سحری کھانا ہم لوگ بند کر دیتے ہیں اسی وقت میں اذان شروع ہو جاتی ہے، اسی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ یعنی صبح صادق سے لے کر جب تک کیا سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک کیا ہے فجر کی نماز کا وقت کیا ہے رہتا ہے۔ یعنی صبح صادق یہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اسٹارٹنگ وقت ہے، شروعاتی وقت ہے، اور اس کے بعد فوراً پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جو سویا رہ گیا، کسی وجہ سے جگ نہ سکا، صبح صادق کے وقت نماز وہ فجر کی نہ پڑھ سکا، تو لیکن وہ آدمی کیا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہو جا رہا ہے، جگ جا رہا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ فوراً کیا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے آسمان میں فجر کی نماز کیا ہے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں یہ حدیث کی روشنی میں، جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو حدیث کی دوسری سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس میں یہ 5 وقتوں کی نمازوں کے اوقات کیا ہے بیان کیے گئے۔ آج لوگ بہت سارے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ شریعت نے جو وقت متعین کیا نماز پڑھنے کا اس میں بھی من مانی کرتے ہیں، اپنی طبیعت سے کیا ہے بہت سارے لوگ کیا وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جب وقت گزر جاتا ہے نکل جاتا ہے اس وقت کیا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو
سمجھنا چاہیے، اور نماز جب پڑھیں تو وقت کا خیال رکھیں، اور جن اوقات کی شریعت نے نشاندہی کی ہے انہی اوقات کے درمیان نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں جو اسی سے متعلق ہے، وقت سے متعلق ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَيُدْرَكُ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، کہ ایک آدمی کیا ہے کتنا نماز کا وقت پائے کہ اس کو کہا جائے کہ اس آدمی نے وقت رہتے نماز پڑھ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے کہ مغرب کی نماز لے لیجئے۔ مغرب کی نماز کا آخری وقت میں نے کیا بتلایا ہے؟ جب کیا ہے آسمان میں جب تک شفق باقی رہے گا اس وقت تک کیا ہے مغرب کا وقت ہے۔ ہم کیا ہے بالکل آخری وقت میں کیا ہے پہنچے، ہم کہیں تھے سفر میں مان لیجیے، آخری وقت میں پہنچے، اب ہمارے پاس کا اتنا وقت صرف باقی ہے کہ ہم صرف مغرب کی 3 رکعتوں میں سے 1 رکعت ہی کیا ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جو نا مغرب کا وقت رہتے ہوئے ہم صرف 1 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہماری وہ نماز کیا ہے وقت میں پڑھی ہوئی نماز سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی؟ میرے بھائی اسی سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت میں سے اتنا وقت پا گیا کہ وہ صرف 1 رکعت پڑھ سکتا ہے تو گویا اس نے کیا ہے وقت رہتے ہی اپنی نماز کو پڑھ لیا ہے، یعنی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کی نماز کیا ہے ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ وقت رہتے ہوئے اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ادا۔ اگر وقت نکل گیا، وقت گزر گیا اور اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ قضا۔ قضا سنا ہوگا نا، قضا۔ اگر وقت رہتے پڑھ لیا تو یہ ادا، اگر وقت گزر گیا اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے گویا آپ نے وقت میں نماز نہیں پڑھی اور گویا کیا ہے آپ نے قضا کی۔ قضا کیا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی وقت میں نماز پڑھے، ایک آدمی کیا وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھے، دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً یاد رکھیے دونوں آدمی کے ثواب میں فرق ہوگا۔ کیا دلیل اس کی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے 1 رکعت نماز پا لی، جس نے 1 رکعت نماز پا لیا فقد ادرک الصلاۃ، گویا اس نے پوری نماز کیا ہے پا لی۔ 4 رکعت ہمیں مثال کے طور ظہر میں پڑھنی تھی، ہمارے پاس صرف 1 ہی رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی رہ گیا، بقیہ ظہر کا سارا وقت نکل چکا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت آسان معاملہ کرتا ہے۔ اگر 1 رکعت بھی اگر آپ وقت رہتے پا لیے تو گویا آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی، آپ کو ادا کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ جاننا چاہیے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنا درست نہیں ہے جی، چاہے مکمل نماز کو آپ مؤخر کر دیجئے یا ایک کے بعض نمازوں کو آپ مؤخر کیجئے، عذر کے ساتھ کیجئے، بلا عذر کے ساتھ کیجئے، یہ کیا ہے درست کیا ہے نہیں ہے۔ الا یہ کہ آپ اس وقت کیا ہے کسی نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں جب ایک نماز کو دوسرے نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر میں جانا چاہ رہا ہے، اس کی ٹرین کیا ہے 3 بجے، بیرگنیا سے مان لیجئے اس کی ٹرین کیا ہے 3 بجے ہے یا 2:30 بجے ہے، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی اگر چاہے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے۔ اور کیا ہے جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے پہلے ظہر کو پڑھ لے اور پھر کیا ہے عصر کو پڑھ لے، ایسا کرنا چاہے۔ اس نیت یا اس وجہ سے آپ نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا کسی کو 8 بجے کہیں نکلنا ہے رات میں، اس کی ٹرین ہے، اس کی بس ہے، ہوائی جہاز ہے، وہ کہیں باہر جا رہا ہے، تو اگر ایسا آدمی اگر مغرب کی نماز کو تو مؤخر کر دے کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے گا ہم دونوں کو اکٹھے پڑھ کے پھر اپنے سفر میں کیا ہے نکل جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے مقصد کی خاطر آدمی کیا ہے نماز کو مؤخر کیا ہے کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے آزار ہیں اگر وہ عذر ہو اگر وہ عذر پایا جائے، وہ آزار پائے جائیں
تو آدمی کیا ہے نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر میں ہے، جانتے ہیں سفر میں پریشانی ہوتی ہے، بسا اوقات تو کل ہی کی بات ہے میں سفر میں تھا، میں چاہ کر بھی اس ٹرین میں اس بھیڑ میں نماز وقت میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اگر کوئی آدمی بھیڑ بھاڑ میں ٹرین میں بس میں ہے اور وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو مسافر کے لیے گنجائش ہے، مسافر کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر اپنی نماز کو آپ لیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو گنجائش بنتی ہے تھوڑی سی، کہ جیسے پریشانی ختم ہو، آپ کا سفر ختم ہو، آپ فوراً کیا ہے نماز کو پڑھیے۔ اسی طرح بارش وغیرہ اگر ہو رہی ہے، کبھی کبھار بارش ہوتی ہے نا، بہت تیز بارش ہوتی ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر بارش وغیرہ ہے تو بارش وغیرہ کی وجہ سے بھی کیا ہے آدمی کیا ہے نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہو، بہت زیادہ بھی اچانک کیا ہے وہ اس کا سر درد کرنے لگا، یا ہے کہ کہیں اور کیا کسی کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی، تو مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نماز میں تھوڑی سی کیا ہے تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں جبریل علیہ السلام نے آخر وقت میں امامت کر کے دکھائی کہ یہ آخری وقت کا، یہ آخری کا ہے نماز کا وقت ہے، بقیہ تمام وقتوں میں ہمیشہ اللہ کے نبی اول وقت میں نماز پڑھتے رہے، ہمیشہ۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعت ایسی ہے مسلمانوں کی، کتنے مسلک والے ایسے ہیں جو ہمیشہ کیا ہے آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے رہے، سوائے اس وقت کے جب جبریل علیہ السلام نے وقت بتانے کے لیے اللہ کے نبی کو آخر وقت میں امامت کرائی، بقیہ ہمیشہ اللہ کے نبی اول وقت میں نماز پڑھتے رہے۔ اور یاد رکھیے ایک نقطہ بتا کر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں کہ اگر دو نمازوں کو جمع کرنے کا معاملہ ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ سفر کا معاملہ ہے، بارش کا معاملہ ہے، مرض کا معاملہ ہے، تو اگر آدمی چاہے تو دو نمازوں کو ایک کر کے اور مؤخر کر کے بھی کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ آپ مؤخر کریں، بہتر یہ کہ آپ مقدم کر لیجئے، پہلے کر لیجئے، دونوں جائز ہے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ دو نمازوں کو آپ مؤخر بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یا یہ کہ بعد والی نماز کو پہلے وقت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پہلے والی نماز کو بعد والی نماز کے ساتھ بھی کیا ہے ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ، بجائے یہ کہ آپ مغرب کو مؤخر کیجئے، لیٹ کیجئے اور عشاء کے وقت میں پڑھیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء ہی کو کیا ہے مغرب کے وقت میں پڑھ لیجیے، عصر ہی کو کیا ہے ظہر کے وقت میں پڑھ لیجیے، یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کیا ہے بہت زیادہ گرمی وغیرہ ہے، بہت زیادہ کیا ہے جیسے جون جولائی اگست وغیرہ میں بڑی گرمی ہوتی ہے نا، تو اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کیا ہے ظہر کو تھوڑی تاخیر کر سکتے ہیں تاکہ موسم ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ کیا ہے موسم ٹھنڈا ہو جائے اور لوگ کیا ہے پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہمارا دین جو ہے نا بہت آسان دین ہے، بہت سہولت ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت کی ہے ہم لوگوں کی، لیکن اس رعایت کا بھی غلط معنی کیا ہے مفہوم ہم لوگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو تو نماز کے لیے کیا ہے ٹھنڈی کیا کر لیا کرو، یعنی نماز کو یعنی ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کرو تاکہ موسم کیا ہے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر کیا ہے آپ ظہر کی کیا ہے نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں اگر کسی کی نماز کیا ہے چھوٹ جاتی، نہیں پڑھ سکتا، چھوٹ گئی، اس کی نماز فوت ہو گئی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے نماز کو پڑھیں۔ اگر نماز آپ کی چھوٹ گئی کسی وجہ سے، اب آدمی جان بوجھ کے تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو نماز چھوڑے ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، کسی وجہ سے نماز ہے۔ لیکن آج تو مسلمان کیا ہے بیشتر ایسے ہی ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے چھوڑتے ہیں اپنے کام میں، نماز کو کوئی وقت اور کوئی مقام ہی آج کا مسلمان نہیں دیتا ہے۔ ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے، تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جلدی سے نماز پڑھیں، جلدی سے نماز پڑھ لیں۔ آپ اگر کئی وقتوں کی چھوٹ گئی، کئی وقتوں کی اگر چھوٹ گئی ہے تو آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی چھوٹ گئی ہے، تو اگر اس کی قضا کر رہے ہیں تو پہلے ظہر پڑھیے،
اس کے بعد پھر کیا ہے، عصر کی چھٹی ہوئی تھی، پھر عصر پڑھیے، پھر مغرب پڑھیے، پھر عشاء پڑھیے۔ اگر کئی وقتوں کی چھٹی ہوئی ہے تو آپ اسی ترتیب سے پڑھیے جس ترتیب سے آپ کی نماز کیا ہے چھوٹ گئی ہے۔ لیکن اگر کئی وقتوں کی چھوٹ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں پہلے کون سی نماز چھوٹی تھی، بعد میں کون سی نماز چھوٹی تھی، میرے بھائیوں کہتے ہیں فَإِن نَسِيَ التَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ۔ اگر آپ کو ترتیب یاد نہیں ہے یا ترتیب بھول گئے ہیں تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، مغرب کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، ہاں عصر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، تو آگے پیچھے کر کے بھی یعنی بلا ترتیب کی رعایت کیے ہوئے اور خیال کیے ہوئے بھی کیا ہے آپ اپنی نماز کو قضا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج صرف میں نے 2 باتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ پہلی بات یعنی نماز کے احکام و مسائل میں سے پہلی نماز کی شرطیں ہم نے بیان کی، اور ان شرطوں میں سے پہلی جو شرط تھی وہ طہارت حاصل کرنا، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اس لیے ہم نے تفصیل بیان نہیں کی۔ نماز کی جو دوسری شرط ہم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیے آپ کی نماز کیا نہیں ہوگی۔ اور پھر اس سے متعلق میں نے تفصیلات بتلائیں کہ ہماری شریعت نے 5 وقتوں کی نمازوں کے وقت کو متعین کیا ہے، اسی وقت میں نماز پڑھی جائے گی۔ ابتدائے وقت بھی ہے، انتہائے وقت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقت کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، اور پھر ہم نے اور بھی چیزیں بتلائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو غور سے سنے ہوں گے، اور ان چیزوں پر ہم اور آپ کیا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ نماز کی تیسری جو شرط، 2 شرط گزر گئی، تیسری جو شرط ہے ستر پوشی کرنا۔ ستر پوشی کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بے پردہ ہوتے ہیں، ان کی کمر نظر آتی ہے، نماز ہوگی؟ پینٹ پہنے رہتے ہیں، جی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا تیسرا اگلا جو سبق ہے ستر پوشی سے متعلق ہوگا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس شرط کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔